برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل M5 کے مقدمہ سیگمنٹ سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے دیکھنے والے آڈینس کو میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ مقدمہ جو ہے وہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، یعنی جو پالیٹکس پر ہے پیورلی، اور وہ ہمیں اس کے لیے چینل بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایڈوائز کیا کہ نہیں، اس کو الگ ہی ایک مقدمہ بنا لیں۔ تو خیر ہم نے کر لیا تھا، لیکن نہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کو الگ الگ اس میں خانے میں بٹ کے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقدمہ کے ویوز بہت زیادہ ہیں۔ یعنی جب ہم نے چینل M5 شروع کیا تھا تو شروع کے 3 مہینے میں ہمارے 20 سبسکرائبرز تھے، اور مقدمہ جب ہم نے بنایا چینل تو ہمارے 1 مہینے میں 250 سبسکرائبرز ہیں۔ میں بڑی حیران ہوں کہ لوگ خود پالیٹکس، گندی پالیٹکس، اسکینڈلز، پگڑیاں اچھالنے اور توہین، ہر طرح کی سماجی، مذہبی اور اخلاقی توہین آمیز گفتگو کو پسند کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی المیہ کسی معاشرے کے لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف پولیٹیسائز ہونا بری بات نہیں ہے، اور ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ایک نئی جہت جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ معاشرے کے جو معاشرے کے مقتدر حلقے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو معاشرے کے باقی لوگوں سے بہتر انٹلیکچوئل لیول رکھتے ہیں، جو معاشرے سے بہتر پروفیشنز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان پر مبنی امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، پورے یورپ میں تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت دفعہ کہا، پروردگار ہدایت دے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے حاکموں کو، کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھنک ٹینکس بنائیں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں لوگوں کو، ورنہ وہی ہوگا جو اب یہ 4-5 دن سے جو تماشا ہو رہا ہے، الیکشنز ہوئے ہیں، ہم اب اس پر بات کریں گے یہ، لیکن ایک خصوصی انٹرو میں کرا دوں کہ اب ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں، جیسے ہمارا چینل M5 کے 5 سبجیکٹ تھے۔ معاشرہ، ظاہر ہے وہ معاشرے کو ایڈریس کر رہا تھا۔ دوسرا سبجیکٹ تھا معیشت، اکانومی، جو سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تیسرا تھا مذہب، اور چوتھا تھا ماں، اور 5واں تھا میڈیا۔ یہ چھٹا ہمیں سیگمنٹ جو ہے مقدمہ شروع کرتے ہوئے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ شکر ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم سیاست پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیلیبریٹلی نہیں کی۔ ڈیلیبریٹلی ہم نے 3 سال تک سیاست کو اس لائق نہیں سمجھا، وہ بھی ہمارے ملک کی سیاست جہاں پہنچ چکی ہے اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، کہ ہم اس پر بات کریں۔ لیکن اب کیا کریں، یہ ہر معاملے کو افیکٹ کر رہی ہے۔ الیکشن ہوا، ساری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس میرا تعلق چونکہ الیکشن کمیشن سے ہے، تو یورپی یونین کے جو آبزرورز آتے تھے، سب سے زیادہ کرٹیکل وہی لوگ ہوتے تھے۔ بہت ان کی جو کرٹکس ہیں وہ بڑی ہی، لوگ کہتے ہیں بڑی جاندار ہوتی تھی، لیکن میں نے پھر فیل کیا کہ نہیں، ان کے ہاں بھی جانبداری ہے، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے، پاکستان کے الیکشن سسٹم کے حوالے سے۔ تو کچھ چیزیں جو پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ریگنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن ہمارے یہاں کی ریگنگ انہیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ بہرحال ہم اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے، ریگنگ تو ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نیا پہیہ تھوڑی ایجاد ہوا ہے۔ بھٹو صاحب نے جس طرح الیکشن کمیشن کو تباہ کرایا، اس سے پہلے فیئر الیکشن کے ریزلٹس تسلیم نہیں کیے، ملک توڑنے کو ترجیح دی، اور خود مغربی پاکستان میں اقتدار پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کرسی پہ۔ ہونا تو یہ چاہا تھا کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ مغربی پاکستان میں دوبارہ الیکشن کراتے۔ یہ بات ہم سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن بار بار کہیں گے تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ فوج کو بدنام کرنا تو سب سے آسان کام اب ہو گیا ہے کہ جی اس وقت کون فوجی تھا۔ میں ابھی ایک ڈسکشن دیکھ رہی تھی ایک مین اسٹریم میڈیا کے چینل سے کہ جی اس وقت جب ملک ٹوٹا تھا تو آخر اس وقت اقتدار میں کون تھا؟ وہ تو یحییٰ خان تھے۔ ہتھیار کس نے ڈالے تھے؟ نیازی نے ڈالے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو لڑنے جائے گا ہتھیار بھی تو وہی ڈالے گا نا، آپ تھوڑی ڈالیں گے آ کے۔ بات یہ ہے کہ اب دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے، یہ ہم آپ کو اپنی اس گفتگو کے دوسرے حصے میں بتائیں گے۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے